ایک خوبصورت جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں بہت ہی سادہ لوگ رہتے تھے۔ وہ ہر وقت سخت محنت کرتے اور اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے۔ وہاں کے لوگ بہت ہی ایماندار اور سادہ تھے۔ اسی گاؤں میں ایک شرارتی لڑکا بھی رہتا تھا۔ اس کی شرارتوں سے پورا گاؤں پریشان تھا۔ وہ ہر وقت کچھ نیا سوچتا اور لوگوں کو پریشان کرتا۔ اس کے گھر والے بھی اس سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ لڑکا تھا کہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنی بکریاں لے کے جنگل میں چرانے گیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے کچھ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے وہ گاؤں والوں کو پریشان کر سکے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پاس ہی ایک چھوٹے سے پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے چلانے لگا، شیر آیا، شیر آیا! سن کر اس کی مدد کو سب گاؤں والے آئے۔ کسی نے کلہاڑی اٹھائی، کسی نے ڈنڈا۔ جس کو جو ملا وہ اٹھا کر اسے بچانے آ گئے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے، ادھر ادھر دیکھا، انہیں کوئی شیر نظر نہیں آیا۔ جب لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا، تو گاؤں والے سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور سب اپنے اپنے کام پر واپس چلے گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اسے سمجھایا کہ اس طرح جھوٹ بول کر کسی کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا اور وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر اپنی بکریاں لے کر جنگل گیا تو اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے وہی مذاق کرنے کا سوچا، دوبارہ سے چلانا شروع کر دیا، شیر آیا، شیر آیا! سب گاؤں والے پھر سے اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے آئے۔ جب بھاگتے بھاگتے اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کل کی طرح آج بھی کوئی شیر نہیں ہے، تو سب لوگ لڑکے کو برا بھلا کہنے لگے۔ لڑکا ہنستے ہوئے بولا، میں نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ اسے لوگوں نے سمجھایا کہ اس کا مذاق لوگوں کا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کی مدد کو آتے ہیں، ان کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ الگ۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو لوگوں نے پھر سے اس کے گھر شکایت کی، تو اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا کہ لوگ ایک دن اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے اور مشکل وقت میں کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہ شرارتی لڑکا اس وقت تو مان جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ کچھ دن تو وہ جنگل جاتا رہا بکریاں لے کر اور خاموش رہا اور کوئی شرارت نہ کی۔ شام کو اپنی بکریاں لے کر واپس آ جاتا، لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ ایک دن بہت خوبصورت صبح ہو گئی۔ اس سے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ شیر اس کی بکریوں کو چیر پھاڑ رہا ہے۔ جب شیر نے اس کی طرف دیکھا تو اس پر بھی حملہ کر دیا، لیکن لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا اور قریب ایک درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ شیر کے پاس چونکہ بہت سا شکار تھا، اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، اس کی بکریوں پر حملہ کر دیا اور اس کی بہت ساری بکریوں کو مار دیا۔ جب وہ تھوڑا سا سنبھلا تو زور زور سے چلانے لگا، شیر آیا ہے، شیر آیا ہے! گاؤں والوں نے اس کی آواز سنی لیکن انسنی کر دی، یہ سوچ کے وہ پھر سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ درخت پر سے چلاتا رہا کہ اس بار سچ میں شیر آ گیا ہے، لیکن اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ شیر نے اس کی تمام بکریوں کو ختم کر دیا۔ لڑکا پورا دن خوف زدہ بھوکا پیاسا سا درخت پر چھپا رہا اور وہیں شام ہو گئی۔ جب دیر تک گھر نہ آیا تو اس کے گھر والوں نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر تلاش کرنا شروع کیا۔ جب گاؤں والے جنگل پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں ہر طرف بکریوں کا خون ہی خون ہے اور لڑکا غائب ہے۔ سب گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے کہ کہیں اسے بھی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ اسے آوازیں دینے لگے۔ اندھیرا ہو چکا تھا، نظر بھی کم آ رہا تھا۔ لڑکے نے جب آوازیں سنی تو وہ درخت سے نیچے آیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگ اسے بچانے آ گئے ہیں۔ شرارتی لڑکے کو سبق حاصل ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتایا کہ اسے جھوٹ بولنے کی سزا ملی ہے۔ اگر وہ روز جھوٹ نہ بولتا تو لوگ اس کی مدد کو آ جاتے،
لڑکا اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا. اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. جھوٹ بول کر اس نے صرف اپنا نقصان ہی کیا ہے. اس نے سب لوگوں سے معافی مانگی اور پکا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. گاؤں والے بھی سمجھ گئے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے. وہ سب اسے لے کر گاؤں چلے گئے. لڑکا اور اس کے گھر والے بہت غریب تھے اور ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا. گاؤں والوں کو اس کا بھی اندازہ تھا کہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے. لڑکے نے ایک بار پھر گاؤں والوں سے معافی مانگی اور شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کی غلطی کو معاف کر کے اس کی مدد کی اور سب پھر سے ہنسی خوشی وہاں رہنے لگے. پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس سے صرف ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. جھوٹ بولنے سے ہم لوگوں پر سے اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں اور اس طرح کوئی بھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتا. پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.